پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنی ذات کی حد تک. شطرنج کی گیم تو آپ نے دیکھی ہوگی اور کھیلی ہوگی. یہ بات یاد رکھنا، میں شطرنج کا کھلاڑی ہوں. شطرنج میں پیادہ، فیل، گھوڑا، کیسل، کوئین اور بادشاہ ہوتے ہیں. اگر یہ سارے جو بورے ہیں یہ اگر کھڑے بھی ہوں چیس بورڈ کے اوپر اور بادشاہ میٹ ہو جائے تو آپ گیم جیت جاتے ہیں. اور اگر یہ سارے مورے مارے جائیں اور بادشاہ میٹ نہ ہو تو آپ جیت نہیں سکتے. میں بادشاہ کو میٹ کرنے والا ہوں، بندہ ہوں. میں سر لوں گا، میں سر سے مقابلہ کروں گا اور جمہوری طریقے سے کروں گا. بڑا صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ عوام میں الیکشن لڑیں. آپ نے پہلے اپنی زبان ضبط کرائی ہے مجھ سے، کیونکہ آپ نے عوامی خدمت نہیں کی. ہم عوام کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ ہے، خدمت کا رشتہ ہے، اس لیے عوام ہمیں پسند کرتی ہے، ہمیں ووٹ دیتی ہے. عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے، عوام کی آزادی کی بات کرتا ہے، غریب کی بات کرتا ہے، ملک کی خود مختاری کی بات کرتا ہے. اس لیے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب اس حلقے سے تم بھاگنا مت. مجھے رپورٹ مل رہی ہے تم بھاگ رہے ہو یہاں سے. تم عبدالخیل والا اپنے گاؤں والا حلقہ چھوڑ رہے ہو پہلی دفعہ اور تم بھاگ رہے ہو. تم یہی لڑنا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ پیزا تمہیں 45,000 کی لیڈ دی تھی، اس وقت تمہیں 90,000 کی لیڈ دوں. عوام کی طاقت سے. فیصل کنڈی تم بڑی بڑی باتیں سنا کر رہے ہو. مجھے کسی نے بتایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ امیر اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں. وہ تیری کیا حیثیت ہے 2 ٹکے کے آدمی؟ اور تیرے باپ نے ایک ڈسٹرکٹ کوسل کی چیئرمینی کے بعد سرکاری گاڑی نکلوائی تھی آکشن میں، اس پہ اس نے بھی ساری زندگی گزاری. تو نے ساری عمر گزاری ڈپٹی اسپیکر بننے تک، پھر حرام خوری کر کے تو نے پیسہ کما لیا. تیری حیثیت کیا ہے؟ میرا تھا 83,000 ووٹ 2018 میں. ٹٹو تیرا 19,000 ووٹ تھا. یہ تیری عوام میں حیثیت ہے، یہ ڈی خان میں تیری حیثیت ہے. اس کے بعد ابھی بلدیات میں تو میئر پہ لڑا ہے تو میرے بھائی کے تیرے سے ڈبل ووٹ ہے. یہ ریکارڈ پڑا ہے سامنے. تو حیثیت کی بات کرتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تجھے عوام نے بتایا کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے عوام نے ووٹ دیا تھا، تو نے عوام کا پیسہ کھایا، عوام کی نوکریاں بیچی. اس کے بعد تیرا رزلٹ سامنے ہے 19,000 ووٹ. تو حیثیت کی باتیں کرتا ہے. تو ایک نان ریلیٹڈ آدمی ہے. تو بیٹھتا کیسے ہے کیبنٹ میں جا کے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے کیبنٹ، پارلیمنٹ الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے. تمہاری طرح بھکاری جا کے سفارشی نہیں بیٹھے ہوئے تمہاری طرح. دوبارہ حیثیت کی بات نہ کرنا ورنہ خدائی کا ہم تیرا وہ حال کروں گا تو یاد رکھے گا. میں نے تیرے چیئرمین بلاؤ کو بھی حیثیت یاد دلائی ہوئی ہے. یہ بلوچستان میں میرے خلاف کمپین کر رہا تھا. رزلٹ دیکھو، ٹوٹل 30 سیٹیں جیتا ہے پورے بلوچستان میں. کشمیر کا رزلٹ دیکھ لو. اور اب میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے سندھ بھیج کے بلاول تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سیاسی شلوار سندھ میں بھی اتاروں گا. تمہاری سیاسی شلوار میں سندھ میں اتاروں گا. اس دفعہ عمران خان سندھ میں بھی حکومت بنائے گا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تو تگڑا ہو جا. تو بھی تگڑا ہو جا. تیرا باپ بہت بڑا بدماش ہے سندھ کا، اپنے آپ کو کہتا ہے. میں سندھ میں آؤں گا، کمپین کروں گا. تیرے باپ کی بدماشی میں دیکھ لو کتنا بڑا بدماش ہے وہ. تو ہے ہی کچھ نہیں. تیرا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تو ہے کہ تو ہی کیا ہے. یہ میں ان کو میسج دے رہا ہوں. یہ غلط طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. آج تک شکر ہے میرا ریکارڈ ہے، اب سب ڈی خان کے لوگ کھڑے ہیں، ڈی خان کا میڈیا کھڑا ہے. آج تک میں نے وکٹمائزیشن نہیں کی. میرے خلاف بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا. سرکاری ملازمین ہوں گے، سرکاری افسران ہوں گے. 1 کلاس 4 کا ملازم سے لے کر کوئی سرکاری ملازم افسر نہیں کہہ سکتا کہ اس بنیاد پہ کہ وہ فیس بک پہ یا ووٹ پہ یا قرآن میں کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو اور میں نے وکٹمائزیشن کی ہو اس کی. جب اپنی حکومت میں اتنا زور میں رکھتا ہوں کسی کو بھی اٹھائی کہیں پھینک سکتا ہوں. میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ ہمارا اس سے مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ سیاسی ہے. کس سے؟ اپنے اپوننٹ سے. تم نے جو کام شروع کیا ہوا ہے، تم نے جو وکٹمائزیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے، خدائی کے ساتھ تمہارے ساتھ میں کروں گا نا، لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوگا. میرے تو لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے نا کہ میرے ساتھ تمہیں زیادتی کی ہے، غداری کے پرچے کاٹ کے، دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے. لیکن تمہارے ساتھ جب ہوگا تو لوگ افسوس نہیں کریں. پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ایسا کر رہے تھے نا بھگتو. اور رانا ثناء اللہ ان سب نے بھاگ جانا ہے. یہ سارے دبئی بھاگ جائیں گے، لندن بھاگ جائیں گے، تو رہ جائے گا. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ کس نے کہا یار؟ سوشل میڈیا پر نیوزیں چل رہی ہیں. جو سوشل میڈیا پہ چلا رہے اسے پوچھو. اور بھائی مجھے موت قبول ہے، ان دلوں اور بغیر تو کرپٹ لوگوں کی فیور قبول نہیں ہے. دوسرا علی بھائی، آپ دوران سلاسل بھی کہتے رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ الٹے بھی ہو جاؤ تو مجھ سے نہیں جیت سکتے ہو. اور ابھی بھی آپ نے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس گرفتاری اور آپ کو یہ شہر بشہر پھرانے میں مولانا صاحب کا ہی ہاتھ ہے؟ پی ڈی ایم کس کا ہاتھ ہے؟ وہ سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ کے پی میں کس کی حکومت ہے؟ انہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اپنی.
اور یہ پرچے کاٹ رہے ہیں. میرے پہ ایک ہی ایف آئی آر ہے ڈی خان میں 2 تھانوں میں, اس کے بعد وہی ایف آئی آر پنجاب میں, پھر وہی ایف آئی آر سیدھ کے ہر تھانے میں. غداری میں نے کون سی غداری کی ہے؟ میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اسے میں نے بولا ہے باسٹرڈز پی ڈی ایم والوں کو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یو آر باسٹرڈز. حرامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوانڈی کی پیداوار ہوئے. حرام خور بھی حرامی ہوتا ہے. تم سارے حرام خور ہو, اور ثبوت پڑے ہوئے ہیں, پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے حرام کھایا ہے, اس قوم کا پیسہ کھایا ہے تم نے. تم حرام خور ہو. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی سیٹ پہ قائم ہوں. اس پہ انہوں نے کہا نا کہ جی اس نے اس سے نفرت پھیلوائی ہے, تو جس کو میں نے حرامی کہا تھا وہ پی ڈی ایم تھی. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یو آر باسٹرڈ. آؤ 4 پرچے اور بھی کاٹ لو, تگڑے ہو جاؤ.